بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے وہ کون سی شخصیات ہیں کہ جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا رد نہیں فرماتا۔ جی ان شخصیات میں سے ایک وہ شخصیت ہے جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا رد نہیں فرماتا۔ ان میں ایک ماں باپ ہے۔ تو ماں باپ کی دعا بھی اولاد کے حق کے اندر رد نہیں ہوتی، چاہے وہ اچھی دعا دیں یا بد دعا دیں، تب بھی اولاد کے حق کے اندر ماں باپ کی دعا وہ قبول کی جاتی ہے، رد نہیں کی جاتی۔ تو لہٰذا ان کے حق کے اندر دعائیں کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کے صدقے کیا کرے کہ انہیں بلاؤں سے حفاظت کے اندر رکھے اور ان کی صحت اور یعنی کہ اس کی صحت کو برقرار رکھے۔ تو ان شخصیات میں سے ایک شخصیت وہ ماں باپ ہیں جن کی دعا اولاد کے حق کے اندر قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ اور دوسرا وہ عادل بادشاہ ہے جس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ فرمایا کہ عادل بادشاہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اس دن جس دن اللہ کے سائے عرش کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ یہ آدمی وہاں ہوگا۔ تو جو بادشاہ ہوتا ہے، انصاف پسند ہوتا ہے، عادل حکمران ہوتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتا، اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ وہ نوجوان کہ جو بلکہ تیسرا وہ مسافر ہے کہ جس کی دعا وہ قبول ہوتی ہے، اس کی دعا بھی رد نہیں کی جاتی، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح مسافر جب سفر کے اندر ہوتا ہے تو انسان کو دعائیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح ہمارے بزرگان دین تھے، جو اکابرین تھے، جو صحابہ تھے، حضور تو یہ سفر کے اندر جب کرتے تھے تو یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کثرت کے ساتھ دعائیں کرتے تھے۔ تو انسان جب مسافر ہو، حالت سفر کے اندر ہو، تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور حالت سفر کے اندر اپنے لیے، ماں باپ کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے، اپنے وطن کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ انسان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور ایک ان میں شخصیات میں جن کی دعا رد نہیں ہوتی وہ کیا ہے؟ وہ مظلوم ہے۔ مظلوم کی دعا بھی رد نہیں کی جاتی، حتیٰ کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اب مظلوم اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو تب بھی اس کی اللہ دعا رد نہیں فرماتا، وہ 7 آسمان کے پردوں سے بھی اوپر چلی جاتی ہے۔ اس لیے کہ مظلوم کی دعا وہ ظالم کے حق کے اندر قبول ہوتی ہے، وہ رد نہیں کی جاتی۔ اس لیے کہ ظالم نہ بنے، مظلوم بنے، اس لیے کہ مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور بعض اوقات مظلوم کی ایک آہا ظالم کو وہ قبر کے اندر پہنچا دیتی ہے، اس کا ستیہ ناش کر دیتی ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ لہٰذا مظلوم کو کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن مجید کے اندر ہے ان اللہ لا يحب الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ دیکھیں حضرت مظلوم ہمیشہ تذکرہ رہتا ہے اور ظالم مٹ گیا، جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کرنے والا یزید ظالم، اس کی حکومت بھی مٹ گئی، وہ ظالم خود بھی مٹ گیا۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین کا نام آج بھی زندہ ہے۔ تو لہٰذا مظلوم ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا ظالم کے حق کے اندر قبول فرماتا ہے، اس کی رد نہیں فرماتا۔ تو یہ چند ان شخصیات میں سے یہ ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، ان کی دعا رد نہیں کی جاتی۔